بتاؤ تو ذرا صحیح، نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں سچ بولنے سے کوئی ٹینشن ہے۔ میرا عزیزو، جھوٹ بولنا ہمارا صبح کا مشغلہ بن چکا ہے، شام کا خوراک بن چکا ہے۔ جھوٹ ہمارے زبانوں میں دیکھو، شراب نوشی ہمارے زبانوں میں دیکھو، یہاں تک کہ آئے دن راتوں دن ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اگر ہمیں موت کی فکر ہوتی تو ہمیں کم سے کم ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا کہ مرنا بھی ہے، تیاری کرو۔ تیاری کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نیکیاں اکٹھا کرو، اگر صاحب نصاب ہے، دولت ہے تو زکات ادا کرے، اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزے جو فرض ہوتے ہیں رمضان میں وہ ادا کرے، منت کے روزے ہو وہ ادا کرے، اگر وہ مالک نصاب ہے اور استطاعت رکھتا ہے، حج کرنا اس پر فرض ہے تو فریضہ حج کو بھی ادا کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ رکھ لیتے ہیں، زکات ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، روزہ پھر کے رکھنے کے لیے تیار نہیں، حج کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ وہ مال جو ہمارے ذمے مسکینوں کو دینا ضروری ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے، ہم انہیں نہ دے کر کے ان کے حق کو اپنے پیٹ پر رکھ لیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور حد تو یہ ہو گئی نمازوں کے بارے میں ہمیں تو فکر بھی نہیں ہے۔ نماز تو پڑھنا دور کی بات، ہمیں تو قرآن پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ نماز تو بعد میں پڑھیں گے۔ نمازیں کتنے وقت کی فرض ہے؟ نماز فجر میں کتنی رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے؟ ظہر میں کتنی پڑھی جاتی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، گوشت کھانے کا طریقہ تو معلوم ہے، صبح شام وقت گزارنے کا طریقہ تو معلوم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا ہم نے اسی کام کو فراموش کر دیا ہے۔ اے انسانوں، آج یہاں پر جمع ہو، پوچھو تو ذرا صحیح جنہوں نے جمع کیا ہے ان سے پوچھو، مولانا اختر سے پوچھو آپ نے کیوں جمع کیا، تو وہ کہیں گے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ آپ سمجھ گئے، وضو بنانا ہے، غسل کرنا ہے، اور طہارت ہو کر کے محفل پاک میں بیٹھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، درود بلندی کرنی ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، تسبیحات تحلیلات، یعنی جو کچھ بھی ہو مرحومہ کے نام سے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ جب یہ چھوٹا سا پروگرام ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی ٹارگٹ ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، رب کریم نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، اپنے رب سے پوچھو، اے میرے مولا آخر کیا تو نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ رب کریم قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسان، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، پیدا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے قرآن کا بیان کر دیا، میں نے سارے کے سارے انسان کو اور سارے کے سارے جنات کو، تو انسان ہے تو لے تو تیرے سوال کا جواب یہ ہے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، رب کریم نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا ہم نے اسی کو فراموش کر دیا ہے۔ بتاؤ تو ذرا صحیح، کیا ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے حق رکھتے